وہ جو دو وہاں جا کے ہم بات کریں گے ان میں سے ایک آئی کہ والد محترم شعیب علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں جی، اللہ نے وہ انتظام بھی کر دیا۔ یعنی دعا میں یہ الفاظ ہوں جو اللہ کی رحمت کو ہلا کے رکھ دیں۔ یہ مانگنے والے بعض دفعہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں جی، بڑے دور اندیش ہوتے ہیں مانگنے والے مرد عورتیں بچے جو ملتے ہیں۔ آپ کو ملیں گے تو آپ کو صحت کی دعائیں دے، میری عمر کے بندے کو آپ کو صحت دے، عافیت دے، اللہ آپ دو پوتے نواسیں، آپ کس ٹھیک رہیں جی، اس کی دعا مانگیں گے۔ جوڑا جا رہا ہے تو اللہ آپ کو اولاد دے، اللہ آپ کے گھر میں بوٹا لگائے جی، اللہ آپ کے باغ کو سلامت رکھے۔ وہ بچے طالب علم کو دیکھیں گے تو اللہ کرے ترقیاں کریں، اللہ تو یہ ایسا کرے، ایسا دعا مانگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بخیل سے کنجوس آدمی بھی نکال کے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے جی، بلکہ وہ کوئی بڑا دعویٰ کریں تو وہ بھی دینے کے لیے تھے۔ تو اللہ کی رحمت کو آپ یوں کہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے کہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے لیے دعا کریں۔ مائی بیچاری بوڑھی، اولاد بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں تھی بیچاری کی ہوئی، اور تھی بھی نابینا، نکاحت، کمزور، بیمار، لاچار، کیا کہہ رہی ہے میرے لیے دعا کروں۔ نہ کہتے بس کیا دعا کریں جی، کیا دعا کروں تیرے لیے، مطلب ابھی اس عمر میں کیا دعا کر سکتا ہوں میں۔ کہنے لگی بس ایک دعا نکل، بس ایک دعا کر دیں میرے لیے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے پوتوں نواسوں کو ہنسدا کھیڑدا بسدا ترقی خوشحالی میں کھیلتا ہوا دیکھوں گی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تو چھوڑے کیا ہے جی، تم نے تو سب کچھ مانگ لیا ہے، پوتے نواسے، شادی، آنکھیں، بینائی، بصارت، خوشحالی، گھر بار، کاروبار، تم نے اس میں دی۔ انہوں نے کہا جی ایک دعا آپ نے کہی ہے، میں بھی یہ کہہ رہی ہوں ایک دعا کریں۔ اس کو کہتے ہیں جامع دعا جی، لفظ تھوڑے ہوں، جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع کہتے ہیں کہ لفظ تھوڑے ہوں لیکن اس کا احاطہ بہت بڑا ہو جی، وہ گھیرنے والی بہت بڑی جگہ پہ ہو۔ تو کیا دعا مانگی؟ رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے ہے تکلیف، مجھے دکھ ہے۔ اگلی بات تو جانتا ہے وانت ارحم الراحمین، اگلی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں نا جی، یہ ایک پیار بھی ہے، اس میں آپ التجا بھی ہے، التجا کی انتہا ہے، اور یہ درد کی انتہا ہے، اور پھر کرینے اور سلیقے کی بھی انتہا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے جی فاستجبنا لہ، یہ فاء تعقیب کے لیے بھی آتی ہے، ترتیب کے لیے بھی آتی ہے۔ رب کہتا ہے جب اس نے یہ کہا تو ہم نے اس کی فوراً دعا قبول کر لی۔ فاستجبنا لہ، پس پھر معنی یہ کریں گے، جب اس نے یہ کہا، جھجوڑ کے رکھ دیا رب کی رحمت کو، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ، اس نے کہا تھا مجھے تکلیف ہے، ہم نے وہ تکلیف بھی دور کر دی، یہاں یہ بنا وہ تکلیف بھی دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے اس کے اہل خانہ مال مویشی بھی واپس کر دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ جی، پھر اتنے اور دیے جی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس پہلے والے کے ساتھ اس کو دگنے کر کے اس کو واپس کیے جی۔ رحمتم من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے۔ رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں یہ ایسا ہو جائے جی۔ وذکریٰ للعابدین، جو اللہ کے سامنے بندگی کے لیے سر جھکا دیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک نصیحت بھی ہے کہ رب کبھی کبھی آزماتا ہے، کبھی کبھی آزما کے بندے کو کیسا ہو جاتا ہے کہ وہ، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کبھی وہ اس کو کیا کر دے، بالکل ہی اس کو بے آسرا کر دے، اس کو بے مول کر دے، کبھی انمول کر دے، کبھی بے مول کر دے، کبھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کبھی اس کو انمول کر دے۔ یوسف علیہ السلام نہیں دیکھتے آپ جی، کبھی وہ اتنا بے مول ہو گئے، بے مولی ہو ہے نا جی، قرآن پاک کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں اس قافلے والوں نے جا کے بازار میں بیچ دیا، کھوٹے سکے، بخسن دراہم، سکے ہوتے تھے نا، سکوں میں جان بھی ہوتی تھی نا، پہلے سکے کھوٹے کھرے دیکھتے ہوتے تھے جی، تو کھوٹے سکوں کے عوض میں اس قافلے والوں نے جا کے بیچ دیا جی۔ کبھی یہ تھا، کبھی وہ اتنا انمول بن گئے باپ کی آنکھوں کے، کبھی وہ کہاں اس تخت پر ہیں، اور قرب و جوار کے اب یوں کہے سارا اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھ میں تھا جی۔ تو یہ اللہ کرتا ہے۔ وذکریٰ للعابدین، یہ ایک تذکرہ بھی تھا۔ اب پھر یہاں سن لیں جی، اللہ نے کہا کہ یہ چشمہ ہے، ہم نے اسے دے دیا۔ یہاں آتا ہے وذکریٰ لأولی الالباب، وہاں ذکریٰ للعابدین سورہ انبیاء میں، جو اللہ کے بندے ہیں ان عابدین کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر جی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نداولھا بین الناس، قرآن میں آتا ہے کہ یہ دن کا جو پٹا چلتا ہے نا، پاٹ چکا چلتا ہے جب پہیا، تو نداولھا بین الناس، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی غمی کبھی خوشی. ہاں جی، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ غم بھی ہوتے ہیں، کبھی بجتی ہیں شہنائیاں، کبھی ماتم بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا کا سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے. تو یہاں ذکر اولی الالباب، اگر لب ہو، دماغ ہو ذہن میں، تو بہت بڑی نصیحت ہے کہ زندگی میں کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اب ایک اور چیز کا بھی علاج بتا دیا. یہاں جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہی تھا کہ بیوی نے کچھ ایسی چیز بیچ دی، ہم بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ ایسا کام کر دیا، بیوی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو شوہر کی مرضی کے خلاف تھا. ہم بھی بیمار، تو انہوں نے کہا جی مجھے ٹھیک ہو لینے دو، ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 درے لگاؤں گا، ٹھیک ہو گیا تو یہ. تو اب جب ٹھیک ہو گئے، یہ کام تو ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک نے وہ دھن دولت سب کچھ واپس دے دیا، کاروبار گھر بار سارے آباد ہو گئے. ابھی یہ تھا کہ میں نے تو وہ قسم کھائی تھی، ابھی کیا کرنا ہے جی، مارنا بھی بیوی کو ہے. تو بیوی کو کس بات پہ مارنا ہے؟ محبت میں، میری صحت کے لیے، میری عافیت کے لیے، خاوند سے وفاداری کے لیے اس نے کام کیا ہے، تو جان سا کتنا ہے اس میں. اگر میں اسے 100 درے مارتا ہوں تو نہیں مارتا ہوں تو گناہ ہے. میں قسم کے خلاف کرنا. بلکہ یہیں سے علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ آپ اگر قسم کھا لیتے ہیں ایک کام کے کرنے کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے غلط قسم کھائی ہے، آپ کو یہ میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، میں تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، قسم کھا لی اس نے، تو اس قسم کو توڑنا واجب ہے. یہ آپ نے غلط کیا ہے، قطع تعلقی کے اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی کے وہ آنے جانے کی اس طرح جاتی ہے، آپ اسے توڑیں گے. اور قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، وہ سورہ انعام میں آتا ہے، جا کر اسے 7واں پارہ آگے جا کر سورہ مائدہ میں، کہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے جی. پہلا کفارہ یہ ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو انہیں پہناوا دیں گے، پہناوا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ پھر 3 دن کے روزے رکھے گا وہ جی. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جی. اب آپ اندازہ کر لیں ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر لٹ بھی کرتے ہیں. قسم غلط کھائی ہے تو اس کا کفارہ دینا ہے، اس کو توڑنا واجب ہے. تو باقی اگر کسی نیکی پہ قسم، ترک گناہ پہ کھائی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ ہے کہ آپ اگر قسم توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا جی. کفارے میں چونکہ آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے ایک بات کھائی ہے، انہوں نے قسم کھائی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا خذ بیدک ضغثا، آپ ایک گٹھا لے لیں گھاس کا، جھاڑو ٹائپ، ضغثا وہ لے لیں، فاضرب بہ، تو آپ اس طرح اس کے بدن پہ مار دیں، ایسے کر دیں. یہ اللہ نے ترکیب بتائی. ولا تہنس، قسم اپنی پوری کر لیں. ہنس قسم کو کہتے ہیں، ہانس قسم کھانے والا. لا تہنس، اپنی قسم پوری کر لیں. اب یہ کر لیں. علماء نے اس سے یہ نکالا ہے، ایک بات تو یہ نکالی کہ اگر کوئی بندہ، ایسا حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے 100 کوڑے لگانے تھے اس کے لیے بدکاری کے اس جرم میں، غیر شادی شدہ تھا، لیکن جب اسے دیکھا گیا تو کہا گیا اللہ کے رسول اس کا کمزور سا ہے، سکڑا لاغر نحیف سا ہے، گوشت پوست اس کی ہڈیوں سے الگ ہے، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ والا کام کر لو جی. غیر حدود اللہ کو تو قائم رکھنا ہے نا، اللہ کی حدود تو قائم رکھنی ہے، تو اس طرح کا جھاڑو لگایا جائے. فقہا کہتے ہیں کہ اس کے بدن کے ساتھ چپکنا ضرور چاہیے. آپ یوں کہیں 100 اگر دورے لگنے ہیں تو کم از کم، اور پھر صرف مس نہیں کرنا بلکہ ضرب ہونی چاہیے. وضرب، ضرب، تھوڑا سا یوں کر کے آپ یوں کہیں اس طرح وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ ثابت ہوگی، آپ کہتے ہیں ہیلا ثابت ہو گیا، ہیلا ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جی؟ 100 دورے مارنے تھے، یہ جو آج کل جو ہیلا کرتے ہیں تو پھر یہ ثابت ہو گیا؟ ثابت نہیں ہوا، یہ بات نہیں ہے. یہاں ایک بات ایسی قسم پائی تھی جو ناحق تھی، جس کو نہ پورا کرنا واجب تھا. ٹھیک ہو گیا، ایک بات تو ہوگی یہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام، حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر
صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اگر رسول اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ کسی کی نماز رہ جائے، حج رہ جائے، روزے رہ جائیں، تو وہ یہ کام کر لے، پھر تو ٹھیک ہے، دلیل مل گئی، ثبوت مل گیا، رولے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں جی، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ تھا، فقہاء نے کہا چونکہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے اجازت دی ہے، ایک بندہ بیچارہ 50 سال تک نمازیں روزہ نہیں کرتا رہا، بغاوت کی زندگی گزارتا رہا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دی، لیکن بیمار ہو گیا۔ اب بیمار لاچار ہو کے وہ مر گیا، نمازیں تو فرض ہیں اس کے اوپر، روزے تو فرض ہیں اس کے اوپر، اب کیا کرے گا وہ کہتے ہیں کچھ مال چھوڑا ہے اس نے، ترکہ اس نے کچھ چھوڑا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جو مال چھوڑ گیا ہے وارث، اس میں اس کا صرف 1/3 ہے جی، ایک گل یاد رہے سی جی، یہ بات یاد رہے گی، 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر 1000 روپے چھوڑ گیا ہے تو اس میں سے وہ صرف 300 روپے کا کہہ سکتا ہے کہ مسجد میں دے دینے ادھر دے دینے ہیں، باقی اس کا نہیں ہے، باقی وارثوں کا ہے، جو شریعت نے وارث مقرر کیے ہیں۔ اس کو حق دیا ہے اسلام نے کہ تم نے زندگی کمایا بچایا ہے، لیکن صرف 1/3 میں، اور یہ بھی اس کو پابند کیا ہے کہ 1/3 بھی تو وارثوں کے حق میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس بیٹے کو زیادہ دے دیں جی۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا باریک ہے، اگر سمجھ میں آ گیا، ایک بات دوسری طرف چلی گئی ہے، وارثوں کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس 1000 میں سے میرے 200 روپیہ ایک کو دے دینا اور 100 روپیہ اس بیٹی کو دے، یہ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، ہاں وہ یا تو کرے ہی نہیں کہ ٹھیک ہے سارا آپ کا وہ لے لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ کہیں دینا چاہتا ہے دارالعلومان میں، مدرسے میں، مسجد میں، وہ دے، لیکن 1/3 میں دے سکتا ہے۔ تو اب اس نے کچھ چھوڑا ہے مال، اس نے وصیت کی ہے، وصیت نہیں کی تو نہیں، آپ چھیڑے نہیں سکتے اس کو، وہ سارے وارثوں کا ہے۔ وارثوں کا آپ بیوہ کا مال کھائیں گے جی، یتیموں کا مال بھی آپ یہ چھوارے کھائیں گے، اور پیسے یہ استاد وغیرہ سارے یہ وہ لوٹیں گے جی۔ اس نے کی ہے وصیت، میرے اوپر نمازیں ہیں بہت ساری، تو میرے مال میں سے جو اتنا بچتا ہے وہ دے دیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر آپ اندازہ لگائیں 20 سالوں کی نمازوں کا، روزے کا، وہ بہت بڑا بنتا ہے، وہ تو کچھ نہیں بننا، وہ تو نہیں، پورا نہیں ہو رہا۔ پھر علماء نے کہا ہے، یہ ہمارے فقہاء نے، مجتہدین نے یہ اجتہاد کیا ہے اس بندے کی گلو خلاصی کے لیے، حدیث قرآن و سنت میں نہیں ہے، کسی مسلک مذہب میں نہیں ہے، ہمارے احناف نے، حنفی فقہاء نے یہ اجتہاد کیا کہ اس طرح کام کریں کہ اس کے مال کا حساب لگائیں، وہ بن گیا ہے، فرض کیا اتنا مال ہے، وہ سارا لے کے آ جائیں، سارا لے کے آنا ہے، وہ سیاںا نہیں بننا جی۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے، سارا لے کے آئیں، پھر آپ نے یہ جو ہیلا ہے، آپ کہیں اللہ میاں جو کچھ اس کا تھا وہ ہم لے آئے ہیں، غریبوں میں بانٹنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب اس کو معاف کر دے، اس نے جو توبہ بھی کی تھی، ابھی آپ جو ہیلا کرتے ہیں چلو ماننے والی بات ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ خدا کی قسم بعض دفعہ یہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے، آپ اللہ میاں کے ساتھ ٹھگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ میاں جو اس نے ما کان علیہ من الفرائض، وہ یہ پڑھتے ہوتے ہیں جی، جڑے فرض واجب ہے سن، جڑے اس نے کھادا پیتا ہے، جڑا لیتا دیتا کیتا ضائع جو بھی ہو گیا ہے، اللہ انہیں چھوارے لے آئے، اس میں معاف کر دے، ایسے معاف ہو جائے گا۔ میرا 50 روپے دینا وہ دے گا نہیں، ایسے معاف ہو جائے گا۔ اس کا کھایا، اس کا غصب کیا ہے، وہ کس طرح معاف ہوگا؟ صرف نمازیں، حقوق اللہ جو ہیں، وہ اس سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کرتا دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اس سے ہیلا شیلا ثابت نہیں ہوتا، نہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نہ یہ طریقہ ہے جو آج یہ طریقہ اپناتے ہیں جی۔ یہ قابلیوں کو دیکھا، افغانیوں کو، وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ جو اس کا بچہ ہوا تھا وہ سارا لے کے آتے ہیں، اتنی بڑی دولت، پیسے انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، جانماز اور تسبیحیں پکڑی ہوتی ہیں، اور جنازے بھی وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مزہ آئے نا کچھ لے کے جی، باقی سب کچھ آپ نے رکھ لیا، اور ایک میں قرآن پاک رکھ لیا، اتنے سارے چوارے رکھ لیے، اور باقی 200-400 روپیہ رکھ لیا۔ یہ اللہ کو ٹھگی کرنے والی بات ہے۔ آپ اللہ کو کیا بتا رہے ہیں کہ باقی جو اس کی ہے وہ اب یہ، بلکہ سارے لوگ شیر بن جائیں گے جی، بڑا آسان حساب ہے، استادوں کے پاس چٹکی ہے، وہ بس وہ رکھیں گے اور سارا معاف کرا دیں گے۔ اس طرح اگر معاف ہوتا اس طرح اگر معاف ہو جائے تو بڑی آسان بات تھی، ایسے نہیں ہو سکتے جی۔ اللہ اکبر۔ وہ مولانا امیر علی صاحب بجلی گھر، ایک بزرگ گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا، پشتو میں اسپیکنگ کرتے، وہ کہتے تھے کہ بندہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو زکوٰۃ اس نے دینی تھی، کچھ 40,000 زکوٰۃ بننی تھی، تو بیوی بھی پریشان تھی کہ یار ہے کتنا سارا، تو اگر ہم نے 40,000 بھی دے دیا
تو دینی کس کو ہے کہتے ہیں استادوں نے دینی ہے، استادوں کو دیتے تھے نا جی استاد. تو خاوند نے کہا پریشان نہ ہو، میں تو حل کر لیا جی، اس کا ہو جائے گا. اس نے بڑے سارے تسلے میں گندم شندم رکھی، آٹا رکھا، اس کے اندر وہ پیسے چھپا کے رکھ دیے، اسے چھپا کے استادوں کے سامنے جا کے رکھا کہ استاد جی یہ آپ کے لیے لایا ہوں. انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے، جس طرح یہ نہیں کہتے ہوتے قبول ہے تو آگے دے دیتے ہیں، مجھے قبول ہے. کہنے لگا استاد جی یہ 5-7 کلو آٹا آپ کیا کریں گے، گندم کیوں کیا کریں گے آپ، اگر میں آپ کو روپیہ 50-100 ویسے دے دوں یہ واپس لے جاؤں تو؟ نہیں کہا جی ٹھیک ہے لے جاؤ میرے لیے. وہ لے کے واپس آ گیا، بیوی کو خوش ہو کے کہتا ہے کہ ماں ملا لوم دھوکہ ور کو اور خدا لوم دھوکہ ور کو. مولوی صاحب نے بھی ٹھگ کے آ گیا اور اللہ کو بھی میں ٹھگ کے آ گیا ہوں، یہ دیکھ پیسے واپس لے کے آ گیا ہوں. تو یہ ایک ٹھگی والا کام نہیں ہے، جو بنتا ہے حساب لگے گا، ایک ایک نماز کا حساب لگے گا، ایک ایک روزے کا ثواب لگے گا، حج اس پہ فرض تھا حج کا بھی وہ کرے گا، تو یہ سب کچھ کر کے وہ پھر بنے گا. بہرحال جی یہ بات آ گئی. اللہ پاک نے فرمایا انا وجدناہ صابرا. رب کہتا ہے دیکھو تعریف وہ ہے جو رب خود کرے جی. رب کہتا ہے میں نے اس کو صبر کی انتہا پہ دیکھا تھا، صبر کی عروج پر دیکھا تھا. نعم العبد، وہاں آتا ہے نعم العبد الایوب، میرا ایوب کتنا عظیم آدمی تھا جی. انا وجدناہ صابرا انہ اواب، وہ میری طرف لوٹنے والا تھا، وہ میرے پاس آتا تھا، وہ اپنے دکھ درد میرے سامنے وہ کرتا تھا جی. مصیبت کا ہر ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے، یہ مصیبت زیادہ ہے جی. تو جناب ایوب نے مجھے اور آپ کو بتا دیا رونا ہے تو اللہ کے آگے رونا ہے، گلہ شکوہ تو اللہ کے کرنا ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، درد سے مانگنا ہے. دن اچھے بھلے آتے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ خلوت میں، جب وہ جماعت والے کہتے ہوتے ہیں صبح 2 بجے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھیں، 2 آنسو بہائیں، وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھم چھم برستی ہے جی. جناب ایوب نے کہا میری دعا پڑھو، سب صدمہ ہے، پریشانی ہے، آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے تو آپ کہیں رب انی مسنی الضر وانتا، رب انی مسنی الضر، مسنی الضر وانتا ارحم الراحمین. بڑی جامع دعا ہے، بڑی آپ یوں کہیں کہ کشش ہے اس میں، بڑی مقناطیس ہے اس کے اندر. رب انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہوں. تو آگے تجھے پتہ ہے تو نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی کیفیت بیان کر دی. اب یہ کہ وارہ انت ارحم الراحمین، سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحیم تو ہے. یہ دعا کریں انشاءاللہ. فاستجبنا لہ، اللہ کس طرح قبول کرتا ہے. آپ درد سے اٹھے دعا، ہاتھ اٹھیں، جھولی پھیلائیں، اللہ قبول کرتا ہے. تو رب انی مسنی الضر، یاد ہوگی؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہوئی؟ کس طرح یاد ہوگی؟ یہ حنیف صاحب کچھ کریں تو کس طرح کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح کر لیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے فدار ربہ، انہوں نے اپنے رب سے کہا، تو ہم نے کہنا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دیکھ بھی سکتے ہیں آپ، دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 84 ہے، 83-84 سورہ انبیاء میں، وہاں پڑھ سکتے ہیں. اللہ ہماری اللہ سمجھ دی توفیق دے، اللہ ہماری تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں غیب سے حل کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الکونین سید المرسلین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی جزاکم اللہ.